بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ فَفِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَالْحَقُّ الْجَوَازُ۔ حواس ظاہرہ 5 ہیں۔ السمع والبصر والشم والذوق واللمس۔ اس بحث کے دوران علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا تھا آخر میں چل کر کے، جو بحث کل پڑھے ہیں، کہ ان حواس سے خمسہ میں سے ہر ایک سے اسی چیز کا ادراک ہوتا ہے جس کے لیے اس حادثہ کی تخلیق ہوئی ہے۔ کان کو سننے کے لیے تو وہ اسی کا ادراک کرے گا، آنکھ کو دیکھنے کے لیے بنایا گیا تو وہ اسی کا ادراک کرے گا، اور دوسری چیزیں بھی اسی طریقے سے ہیں۔ ان حواس میں سے کسی کے ذریعے سے اس چیز کا ادراک نہیں ہوگا جس کا دوسرے سے ادراک ہوتا ہے، یعنی عادتاً ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کان سے دیکھنے کا کام انجام پائے، آنکھ سے سننے کا کام انجام پائے، وغیرہ ذالک۔ عادت یہی ہے کہ جس حادثے کو جس کے لیے بنایا گیا ہے اس سے اسی کا ادراک ہوتا ہے۔ رہا یہ کہ بصر کے ذریعے سے کبھی رطوبت و یبوست کا اندازہ ہو جاتا ہے تو یہ محض اندازہ ہے، علم نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے اوپر سبز نظر آنے کی بنیاد پر کہ یہ چیز نرم ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ چیز سخت ہوتی ہے۔ اس کا یہی جواب صاحب نبراس نے دیا ہے۔ اسی جواب کو کہا ہے کہ میں اسی سے مطمئن ہوں۔ باقی 2 جواب اور بھی دیے ہیں، جس سے اطمینان ہے وہی جواب بہتر ہے۔ ایک بات یہاں یہ زیر بحث آتی ہے کہ جو حادثہ جس کام کے لیے بنایا گیا ہے اس سے اسی چیز کا ادراک ہوگا، یہ ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ جس حادثے کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے اس کے علاوہ کا ادراک کرے؟ امکان کی بحث۔ یہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں علماء اہل سنت اور معتزلہ کا اختلاف ہے۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا ہے کہ آنکھ کو دیکھنے کے لیے بنایا گیا تو وہ سننے کا کام دے۔ اہل سنت کا موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے کسی کو بنایا گیا ہے وہ دوسرے کا کام انجام دے، دوسرا کام کرے۔ یہی بحث یہ یہاں کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ، لیکن یہ بات کہ کیا ایسا ممکن ہے، ممکن عقلی، کیا یہ جائز ہے کہ جس حادثے کو جس کے لیے نہیں بنایا گیا ہے وہ اس چیز کا ادراک کرے؟ فَفِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے
علماء اہل سنت اس کے جواز کے قائل ہیں، معتزلہ عدم جواز کے قائل ہیں۔ والحق والجواز، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایسا ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی حادثے کو جس کام کے لیے نہیں بنایا گیا وہ اس کے علاوہ چیزوں کا ادراک کرے، جیسا کہ قرآن میں بھی اس طریقے کی چیزیں آئی ہیں کہ اس کے منہ پر تالا لگا دیا جائے گا، اس کے اعضاء بات کریں گے۔ تو تکلم کا کام تو ہے، زبان سے تکلم ہوتا ہے، لیکن اس کے اعضاء بھی گواہی دیں گے اور بھی چیزیں۔ والحق والجواز، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایسا ممکن ہے، یہ جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے لما ان ذالک بمحض خلق اللہ تعالی من غیر تاثیر للحواس، اس لیے کہ سننا یہ کان کا کام ہے، دیکھنا یہ آنکھ کا کام ہے، اور یہ محض سبب ہے، یہ مؤثر حقیقی نہیں ہے۔ تاثیر حقیقی جس کی ہے، حقیقت میں جس کی تاثیر ہے، وہ اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ اس کے خلق سے آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے نا، یہ سبب ہے۔ اور جو چیزیں سبب ہوتی ہیں اگر مؤثر حقیقی چاہے تو اس کو بدل بھی سکتا ہے۔ اس لیے جب یہ چیزیں محض اسباب کے قبیل سے ہیں، ان میں مؤثر اللہ عز و جل کی ذات ہے، تو ممکن ہے کہ اللہ نے جس کو جس کام کے لیے بنایا ہے اس کے خلاف اس سے کام لے۔ اگرچہ عادت الہیہ یہ نہیں جاری ہے، عادت الہیہ یہی جاری ہے کہ آپ کو دیکھنے کے لیے بنایا تو وہ دیکھنے ہی کا کام انجام دے، لیکن اس کے خلاف بھی اگر مؤثر حقیقی چاہے تو ہو سکتا ہے۔ والحق کو، اور حق بات صحیح بات یہ ہے کہ ایسا ممکن ہے لما ان ذالک بمحض خلق اللہ تعالی، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں جس حادثے سے بھی جس چیز کا ادراک ہوتا ہے اللہ عز و جل کی، صرف اللہ عز و جل کی تخلیق سے ہے، اس میں حادثے کی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ حقیقت میں حواس جو ہیں یہ سب اسباب کے قبیل سے ہیں، مؤثر حقیقی اللہ عز و جل ہے۔ فلا يمتنع ان يخلق اللہ تعالی عقیب صرف الباصرہ ادراک الاصوات، تو کوئی بعید نہیں ہے، کچھ محال نہیں ہے کہ اللہ عز و جل باصرہ کو صرف کرنے کے بعد، باصرہ کو استعمال کرنے کے بعد، مثال کے طور پہ آواز کے ادراک کو پیدا فرما دے۔ جب وہی مؤثر حقیقی ہے تو وہ جیسا چاہے کرے، یہ اسباب ہے، اسباب میں تبدیلی ہو سکتی ہے، کیونکہ سننا دیکھنا یہ سب اللہ عز و جل کی تخلیق ہی سے ہوتا ہے، اس کی جانب یہ شروع ہی میں اشارہ کر چکے ہیں۔ فَإِنْ قِيلَ، اب یہاں ایک اور اعتراض ہے، یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز ہم کھاتے ہیں، آپ سیوئی کھا رہے ہوں، وہ گرم بھی ہو، تو جیسے ہی آپ زبان پہ رکھیں گے تو اس کی حلاوت کا بھی ادراک ہوگا اور اس کی حرارت کا بھی ادراک ہوگا۔ ایک ہی حادثے سے ایک ساتھ دو چیزوں کا ادراک ہو رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں جس حادثے کو جس کے لیے بنایا گیا اس سے اسی کا ادراک ہوگا، یہاں تو ایک ہی حادثے سے ایک ساتھ دو چیزوں کا ادراک ہو رہا ہے، یہ آپ کے ضابطے کے خلاف ہو رہا ہے۔ انہوں نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ زبان میں، منہ میں دو حادثے ہیں، ایک حادثہ لمس بھی ہے جو جرم زبان پر پھیلا ہوا ہے، اور اسی میں ایک حادثہ ذوق کا بھی ہے جو منہ کے اندر ہے۔ اسی لیے جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو دونوں حادثوں سے دو چیزوں کا ادراک ہوتا ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک ہی حادثے سے ایک چیز کا دونوں کا ادراک ہو گیا۔ آپ کے احساس سے فرق نہیں پڑتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہاں دو حادثے ہیں۔ بعض علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ایک ہی حادثے سے دونوں کا ادراک ہو جاتا ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ وہاں دو حادثے ہیں اور دونوں کا الگ الگ حادثوں سے ادراک ہوتا ہے۔ فَإِنْ قِيلَ، اگر یہاں یہ شبہ پیش کیا جائے أَلَيْسَتِ الذَّائِقَةُ تُدْرِكُ حَلَاوَةَ الشَّيْءِ وَحَرَارَتَهُ مَعًا، کیا ایسا نہیں ہے کہ ذائقہ شے کی حلاوت اور شے کی حرارت کا ایک ساتھ ادراک کرتا ہے؟ حادثہ ذائقہ، حادثہ ذوق
یعنی جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو حلاوت کا اور حرارت کا ایک ساتھ ادراک ہوتا ہے، اور یہ قوت ذائقہ حاسہ ذائقہ سے ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے جو ضابطہ بنایا وہ ٹوٹ گیا کہ ایک حادثے سے دو چیزوں کا ادراک، یا جس حادثے کو جس کے لیے بنایا گیا ہے اسی کا ادراک ہوگا، ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ تو ہے ذائقے کے لیے، لیکن حرارت کا بھی ادراک ہو رہا ہے۔ قلنا، ہم اس کا یہ جواب دیں گے لا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک حادثے سے دو چیزوں کا ادراک نہیں ہو رہا ہے، بل الحلاوت تدرک بالذوق، بلکہ حلاوت کا ادراک حاسہ ذوق سے ہوتا ہے، اور حرارت کا ادراک حاسہ لمس سے ہوتا ہے۔ الموجود فی الفم واللسان، یہ دونوں حاسے منہ اور زبان میں موجود ہیں۔ تو حاسہ ذوق صرف زبان ہے یا پھر کان وغیرہ سب ہے؟ ہاں، پورا ہے۔ یہاں یہ حادثہ کی جو بحث ہے حواس خمسہ ظاہرہ کی، یہ بحث پوری ہو گئی۔ اسباب علم 5 ہیں، اسباب علم 3 ہیں۔ حواس سلیمہ، نمبر 2 خبر صادق۔ یہاں سے یہ خبر صادق کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ خبر صادق المطابق للواقع، سچی خبر، یعنی جو واقع کے مطابق ہو، نفس الامر کے مطابق ہو۔ اگر نفس الامر اور واقع کے مطابق ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ خبر صادق کہیں گے۔ اور اگر واقع اور نفس الامر کے مطابق نہیں ہے تو اس کو کہیں گے کہ یہ خبر کاذب ہے۔ یہاں انہوں نے ایک دوسری بحث چھیڑی ہے۔ یہ تو آپ بہت پہلے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ خبر صادق ہے، یہ خبر کاذب ہے نا، ہر ایک کا اپنا اپنا الگ الگ انداز ہوتا ہے۔ علامہ تفتازانی نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک نیا طریقہ وضع کیا ہے، شاید آپ نے اب تک یہ طریقہ نہیں دیکھا ہوگا، اس کو دیکھیے۔ والخبر الصادق ای المطابق للواقع، خبر صادق یعنی جو واقع کے مطابق ہو۔ بات وہی ہے جو یہ کہیں گے، ہے نا، آپ یہ مت سمجھیے گا پتہ نہیں کتنا گاڑھا بیان کریں گے، ہے نا، بات وہی ہے، صرف انداز بدلا ہے۔ سمجھنے میں بھی آسانی ہے، کوئی دشواری نہیں ہے، اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے انداز بدل دیا تو بات بدل جائے گی۔ انہوں نے کہا فَإِنَّ الْخَبَرَ كَلَامٌ يَكُونُ لِنِسْبَتِهِ خَارِجٌ تُطَابِقُهُ تِلْكَ فَيَكُونُ صَادِقًا أَوْ لَا تُطَابِقُهُ فَيَكُونُ كَاذِبًا۔ اصل میں یہ پوری بحث کو چند لفظوں میں سمیٹنا چاہتے ہیں کہ کبھی یہ بولا جاتا ہے الخبر الصادق، جیسے یہاں پر ہے، کبھی بولا جاتا ہے خبر الصادق اضافت کے ساتھ۔ یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ خبر الصادق اور ایک الخبر الصادق، ایک توصیفی ترکیب اور ایک اضافی ترکیب، دونوں ترکیبیں اس میں استعمال ہیں، تو ان دونوں کو یہ ایک ساتھ سمجھانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ خبر یہ کیا ہے؟ کلام ہے۔ فَإِنَّ الْخَبْرَ کلام، اور کلام کے بارے میں آپ کو سب کو یہ معلوم ہے کہ جو 2 یا 2 سے زیادہ کلموں پر مشتمل ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ کلام کہتے ہیں۔ جیسے زید عالم، زید لیس بعالم۔ تو ایک ہوتی ہے نسبت کلامیہ، ایک کیا ہے؟ نسبت کلامیہ۔ نسبت کلامیہ کہتے ہیں کہ وہ اسنادی خبر جس میں ایک کا مفہوم دوسرے کے لیے ثابت مانا جائے یا ایک کا مفہوم دوسرے سے ثابت نہ مانا جائے، ایک کے مفہوم کی دوسرے سے نفی کی جائے، یہ کیا ہے؟ نسبت کلامیہ۔ وہ خبری اسناد
ہے نا، اسناد خبری انشائی نہیں، وہ اسنادی، وہ خبری اسناد کہ جس میں ایک کا مفہوم دوسرے کے لیے ثابت مانا جائے یا ایک مفہوم کی دوسرے سے نفی کی جائے. زید عالم، یہ بھی اسناد خبری ہے، نسبت کلامی ہے، ایک کو دوسرے کے لیے ثابت مانا جا رہا ہے. زید لیس بعالم، یہ بھی نسبت کلامی ہے، ایک کا مفہوم، ایک کے مفہوم کی دوسرے سے نفی کی جا رہی ہے. تو یہ نسبت کلامی ہے. یہ نسبت کلامی جو ہوئی زید عالم زید لیس بعالم، اس نسبت کلامی کے لیے ایک نسبت خارجی بھی ہوتی. یہ تو صرف کلام کی نسبت ہوئی، زید عالم زید لیس بعالم، نسبت. ابھی اس میں خارج سے واقع کے مطابق ہونے سے بحث نہیں ہے. یہ نسبت کلامی ہے کہ ایک کا مفہوم دوسرے کے لیے ثابت مانا جائے یا ایک کے مفہوم کی دوسرے سے نفی کی جائے. اور پھر اس کی ایک نسبت خارجی ہوتی ہے. خارج میں کیا ہے، واقع میں کیا ہے. اب وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو نسبت کلامی ہے اس کا تعلق نسبت خارجی سے کیسا ہے. نسبت کلامی اور نسبت خارجی دونوں ثبوتی ہیں یا دونوں سلبی ہیں یا ایک ثبوتی اور ایک سلبی. بات گاڑی تو نہیں ہو رہی ہے. جیسے میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، جیسے آپ نے زید عالم کہا، یہ نسبت کلامی ہے. اب خارج میں بھی زید عالم ہے یا نہیں؟ اگر خارج میں بھی زید عالم ہو تو نسبت کلامی اور نسبت خارجی دونوں ثبوتی بھی ہے. اب اس کو کہیں گے کہ یہ صادق ہے. جب نسبت کلامی اور نسبت خارجی دونوں ثبوتی ہوں یا دونوں سلبی ہوں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ صادق ہے. زید عالم یہ نسبت کلامی ہے، خارج میں بھی زید عالم ہے، تو دونوں ثبوتی ہو گئے، اس لیے اس کو کہیں گے کہ یہ صادق ہے. ایسے ہی زید لیس بعالم، زید لیس بعالم یہ نسبت کلامی ہے، خارج میں بھی زید عالم نہ ہو تو دونوں کیا ہو گئے، سلبی ہو گئے. اب یہ خبر کیا ہے، صادق ہے. آپ نے کہا زید عالم زید عالم ہے، یہ نسبت کلامی جو ہے ثبوتی ہے، لیکن خارج میں زید جاہل ہے. دونوں الگ الگ ہو گئے. نسبت کلامی ثبوتی ہے اور نسبت خارجی جو ہے وہ سلبی ہے. اس لیے اب یہ خبر جو ہوگی وہ کیا ہوگی، کاذب ہوگی. ایسے ہی آپ نے کہا زید لیس بعالم، تو زید لیس بعالم یہ نسبت کلامی ہے، خارج میں زید عالم ہو تو وہ ثبوتی ہو گیا. اب یہ خبر کیا ہوگی، کاذب ہوگی. تو کلام کے لیے ایک نسبت کلامی ہوتی ہے، خبر کے لیے ایک نسبت کلامی ہوتی ہے اور ایک نسبت خارجی ہوتی ہے. نسبت کلامی کا معنی میں نے بتا دیا ہے. اگر نسبت کلامی اور نسبت خارجی دونوں ثبوتی یا دونوں سلبی ہوں تو ایسی صورت میں وہ کلام صادق ہوتا ہے، وہ خبر صادق ہوتی ہے. اور اگر دونوں سلبی ہوں تو بھی وہ صادق ہے، لیکن اگر ایک ثبوتی اور ایک سلبی ہے تو ایسی صورت میں وہ کیا ہوگا، کاذب ہوگا. اس صورت میں جو یہ تفصیل میں نے بیان کی، یہ صدق و کذب جو ہے یہ خبر کی صفت ہے، اور اس تفصیل کے مطابق موصوف صفت کی ترکیب استعمال کی جائے گی. الخبر الصادق، یہ خبر صادق ہے، یعنی نسبت کلامیہ جو ہے وہ واقع نسبت خارجیہ کے مطابق ہے نا. الخبر الصادق، پہلے اتنا دیکھ لیں پھر دوسرا والا دیکھ لیں. فإن الخبر، کیونکہ خبر کلام ایسا کلام ہے، یکون لنسبت ہی خارج، جس کی نسبت کے لیے ایک خارج ہے، یعنی ایک نسبت کلامیہ ہے اس کے لیے اور ایک نسبت خارجیہ ہے. تو تابقہ، وہ نسبت کلامیہ نسبت خارجیہ کے مطابق ہوگی. تو تابقہ تلک، ہے نا، اس نسبت خارجیہ کے نسبت کلامیہ مطابق ہوگی. فیکون صادقہ،
تو وہ کلام کیا ہوگا، وہ خبر کیا ہوگی، صادق ہوگی. اور لا تطابقہ یا نسبت کلامیہ نسبت خارجیہ کے مطابق نہیں ہوگی، ہے نا، ایک ثبوتی دوسرا سلبی، پہلا سلبی دوسرا ثبوتی. فإن الخبر فیکون کاذبا، تو وہ کلام وہ خبر کیا ہوگی، کاذب ہوگی. بہت اختصار سے کام لیا. فالصدق والکذب علی ھذا، اس تقدیر پر صدق اور کذب خبر کے اوصاف سے ہیں، یعنی دونوں کو ترکیب توصیفی کے طور پہ استعمال کیا جائے گا. یہ بات پوری ہو گئی. وقد یقالان، اور کبھی یہی دونوں یعنی صدق و کذب اس معنی میں بولے جاتے ہیں کہ صدق اسے کہتے ہیں کہ شے کے بارے میں خبر دینا اس حالت پر جس پر وہ ہے، واقع اور نفس الامر میں جس حالت پر شے ہے اس کے بارے میں خبر دینا، یا واقع اور نفس الامر میں جس حالت پر شے ہے اس نفس الامری حالت کے علاوہ کی خبر دینا. نفس الامر میں زید عالم ہے، آپ خبر دے رہے ہیں زید لیس بعالم. نفس الامر میں آگ میں حرارت ہوتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آگ ٹھنڈی ہے. تو نفس الامر میں جو چیز ہے جس حالت میں، اس حالت کے اسی حالت پر اس کے بارے میں خبر دینا یہ صدق ہے، اور نفس الامر کی حالت کے برعکس خبر دینا یہ کذب ہے. اگر صدق و کذب کی یہ تفسیر کی جائے جو دوسری ہے تو ایسی صورت میں خبر جو ہے کیا نام ہے، صدق و کذب جو ہے یہ مخبر کی صفت ہوں گے. خبر دینے والا صادق کو کہہ رہا آگ ٹھنڈی ہے، آپ کہہ رہے ہیں جھوٹی خبر دے رہا ہے، یہ جھوٹا ہے، یعنی خبر دینے والا جھوٹا ہے. تو اس صورت میں صدق و کذب یہ مخبر کی صفت ہوں گے، اور ایسی صورت میں خبر کو صادق کی جانب یا خبر کو کاذب کی جانب اضافت کر کے استعمال کیا جائے گا. وقد یقالان، اور کبھی یہ دونوں بولے جاتے ہیں بمعنی الاخبار عن الشیء علی ما ہوا بھی، شے کے بارے میں خبر دینے کے معنی میں اس حالت پر جس پر وہ ہے، یعنی نفس الامر میں اس کی جو حالت ہے حالت واقعی ہے نا، اسی حالت پر اس شے کے بارے میں خبر دینا. اولا علی ما ہوا بھی، یا جس حالت پر وہ نہیں ہے یا جس حالت پر وہ ہے اس کے برعکس کی خبر دینا. الاعلام بنسبت تامۃ تطابق الواقع او لا تطابقہ، یعنی اس نسبت تامہ کی خبر دینا جو واقع کے مطابق ہے یا واقع کے مطابق نہیں ہے نا. تو نسبت تامہ آپ کہہ رہے ہیں آگ ٹھنڈی ہے، نسبت تامہ تو ہے لیکن واقع کے مطابق نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آگ گرم ہے، آپ نسبت تامہ ایک چیز کی خبر دے رہے ہیں لیکن یہ واقع کے مطابق ہے. فیکونان، اس صورت میں صدق و کذب جو ہے یہ مخبر کی صفات سے ہوں گے، اور جب یہ مخبر کی صفات سے ہو جائیں گے تو اب خبر کو صادق اور کاذب کی جانب مضاف کر کے استعمال کیا جائے گا. خبر الصادق یا خبر الکاذب کہا جائے گا. بعض علماء اضافت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، بعض ترکیب توصیفی استعمال کرتے ہیں، دونوں اپنی جگہ پہ صحیح ہے. فمنہا ہونا یہی وجہ ہے یقع فی بعض الکتب کہ بعض کتابوں میں عبارت اس طرح آتی ہے الخبر الصادق، الخبر الصادق توصیفی ترکیب بالوصف. وفی بعضها، اور بعض کتابوں کی ترکیب اس طرح ہوتی ہے خبر الصادق بالاضافہ، اضافت کے ساتھ خبر کو صادق کی جانب مضاف کر کے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو صدق و کذب کی ایک الگ انداز میں انہوں نے توضیح کی ہے کہ صدق کیا ہے اور کذب کیا ہے. نسبت کلامیہ نسبت خارجیہ کے اگر دونوں میں دونوں ثبوتی یا دونوں سلبی ہیں تو صادق ہے، لیکن ایک ثبوتی ایک سلبی ہو تو وہ کیا ہے، کاذب ہے. واقع کے برعکس خبر دینا یہ کذب ہے، اور واقع کے مطابق خبر دینا یہ صدق ہے. علی نوعین، خبر صادق کی دو قسمیں ہیں، ایک خبر متواتر اور نمبر 2 خبر رسول. خبر متواتر کا بیان یہاں چلے گا پہلے، پھر خبر رسول کا بیان آئے گا. علی نوعین، خبر صادق کی 2 قسمیں ہیں. احدہما الخبر المتواتر، پہلی قسم ہے خبر متواتر. تواتر کا معنی ہوتا ہے پے در پہ ہونا، ایک کے بعد دیگرے ہونا. سمیا بذالک، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ لما انہ لا یقع دفعتن، یہ دفعتن واحدتن واقع نہیں ہوتا ہے.
پوری جماعت ایک ساتھ کوئی بات کہے میں سب کی بات ایک ساتھ سنوں، کچھ نہیں سنوں گا. ایک ساتھ سننا تو دور کی بات ہے نا، کسی کی بات نہیں سمجھ پاؤں گا. یہ کہ بات دیگرے ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے اتنے لوگوں نے خبر دی، یہ کہ بات دیگرے. تو اس میں توالی اور تعاقب کا معنی پایا جاتا ہے نا، یہ کہ بات دیگرے ہونے کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے اسے متواتر کہا جاتا ہے. سمع بذالک، اسے متواتر کا نام دیا گیا اس وجہ سے کہ یہ دفعتاً واحدتاً ایک بیگ نہیں واقع ہوتا ہے، بل علی التعاقب والتوالی، بلکہ یہ کہ بات دیگرے پیدر پہ واقع ہوتا ہے. وہ ہوا اور وہ الخبر الثابت، اور وہ ہوا الخبر، اور وہ یعنی خبر، الف لام عہد کے لیے یعنی خبر متواتر. یہاں سے خبر متواتر کی یہ تفصیل کر رہے ہیں. وہ ہوا الخبر، اور وہ یعنی خبر متواتر الثابت علی السنۃ قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب. خبر متواتر اس خبر کو کہتے ہیں جو ایسی قوم کی زبان سے صادر ہو جن سے عادتاً جھوٹ کا صدور محال ہو، جن سے عادتاً جھوٹ کا صدور محال ہو اور ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا بھی محال ہو. عادتاً ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا بھی محال ہو. وہ ہوا الخبر، اور وہ یعنی خبر متواتر الثابت علی السنۃ قوم، ایسی قوم کی زبان پر ثابت ہونا، ایسی قوم کی زبان سے اس کا صادر ہونا ہے. لا يتصور تواطؤهم، یعنی کہ جن سے جھوٹ کا صدور متصور نہ ہو اور جھوٹ پر ان کا اتفاق کر لینا، اس کا تصور نہ کیا جائے. لا يجوز العقل توافقهم، یعنی عقل ان کے جھوٹ پر اتفاق کر لینے کو جائز نہ رکھے. یہاں ایک چیز ہے، انہوں نے یہ کہا کہ عقل ان لوگوں کے جھوٹ پر اتفاق کر لینے کو جائز نہ رکھے. اس کا معنی یہ ہے کہ عقل قطعی اور یقینی طور پر یہ فیصلہ کر لے کہ یہ لوگ جھوٹ پر اتفاق نہیں کر سکتے ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ عقل قطعی اور یقینی طور پر یہ فیصلہ کر لے کہ یہ لوگ جھوٹ پر اتفاق نہیں کر سکتے ہیں، ان سے جھوٹ کا صدور نہیں ہوگا. رہا یہ کہ عقلی طور پر اس کا امکان ہے کہ نہیں، تو عقلی طور پہ تو امکان پایا جائے. تو یہاں اس کا ظاہری معنی کہ عقل اس کو جائز ہی نہ رکھے، عقل اس کو محال جانے، یہ معنی نہیں ہے. عقلی طور پر تو امکان ہے کہ وہ لوگ جھوٹ پر اتفاق کر لیں، ہے نا. عادتاً اس کا امکان نہیں ہوتا ہے، ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا یا ان سے جھوٹ کا صادر ہونا عادتاً یہ چیز نہیں ہوتی ہے نا. اس لیے یہاں انہوں نے جو یہ فرمایا ہے لا يجوز العقل توافقهم، اس کا معنی یہ ہے کہ عقل قطعی اور یقینی طور پر یہ فیصلہ کر لے کہ یہ لوگ جھوٹ پر اتفاق نہیں کریں گے. اتنے لوگ خبر دے رہے ہوں، خبر دینے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ اور وہ صادق بھی ہوں، عادل بھی ہوں، اتنے زیادہ ہوں کہ عقل ان کے جھوٹ پر اتفاق کر لینے کو عادتاً تصور نہ کرے، تو اسے خبر متواتر کہیں گے. علی الکذب، اس کا ترجمہ تو ہو گیا. ومصداقہ وقول علم من غیر شبہۃ، خبر متواتر کا مصداق، اس کا معنی یہ ہے کہ بغیر کسی تردد کے اس سے علم حاصل ہو جائے گا، کوئی شبہ کوئی تردد نہیں رہے گا، بغیر شبہ اور تردد کے اس سے علم کا حصول ہوگا. وہ ہوا بالضرور. اچھا پھر وہاں سے بات بدل گئی. تو یہ خبر متواتر کی تعریف ہو گئی. اب اس کے بعد وہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے اس کو یہ بیان کریں گے.